کوئی شاعر کہتا ہے نا، کہتا ہے ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، ہر چیز جو ہم نے پائی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد ماہ شعبان المعظم کا مہینہ یہ جاری و ساری ہے، اور شعبان کا آج پہلا جمعہ ہے۔ شعبان کا مہینہ، ویسے تو سارے ہی مہینے عظمتوں والے ہیں، برکتوں والے ہیں، بعض مہینوں کو بعض وجوہات کی بنا پر کوئی نہ کوئی خصوصیت حاصل ہوتی ہے۔ جیسے ہم رمضان کا مہینہ یاد کریں تو اس میں رحمتوں کا نزول بہت زیادہ ہوتا ہے، 3 عشرے ہوتے ہیں، 3 10 10 10 10 20 30، اس اعتبار سے 3 عشرے ہیں، ہر عشرے کا الگ سے نام بھی موجود ہے کہ جی اس میں رحمتوں کا نزول ہے، اس میں جہنم سے آزادی ہے، اس میں یہ ہے، اس اعتبار سے۔ اسی طریقے سے ہم آ جائیں ذوالحجہ کی طرف تو یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر حج کیا جاتا ہے، اس اعتبار سے اس کو فضیلت حاصل ہے۔ محرم کا مہینہ لے لیں تو محرم میں بہت سارے اسلامی واقعات موجود ہیں، بالخصوص ہماری یاد جو زیادہ جس طرف توجہ جاتی ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شہادت کا واقعہ وہ ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے۔ تو مختلف مہینے ہوتے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ ہے تو اس کو حضور کی پیدائش کے ساتھ نسبت ہے تو اس کو ایک خصوصیت حاصل ہے۔ شعبان کا مہینہ ہے، اس کی ایک الگ خصوصیت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں وَشَعْبَانُ شَهْرِي، اور شعبان یہ میرا مہینہ ہے۔ حضور نے اپنی طرف نسبت فرما دی۔ میں نے شروع میں ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ ویسے تو عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں جب بھی مبلغین جو ہوتے ہیں، مقررین جو ہوتے ہیں، جو بیان و وعظ کرنے والے ہوتے ہیں، عمومی طور پر وہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کی جو ان کا موضوع ہوتا ہے اس کے مطابق، پھر اس کے بعد وہ آیت درود پڑھتے ہیں، وہی جو میں نے شروع میں بھی پڑھی ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہ پڑھتے ہیں، پھر درود پاک پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور آگے پھر اپنا جو پہلے آیت پڑھی ہوتی ہے اس کے اوپر بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی تقریباً یہی ایک سلسلہ چلتا ہے ہر جمعے کو، لیکن آج بالخصوص یہی آیت موضوع ہے۔ یہ جو آیت ہے آیت درود، یہی آج کا ہمارے جمعے کا موضوع ہے۔ قرآن میں ہم دیکھیں نا، بغور قرآن کو کھولیں، رب تبارک و تعالیٰ نے بڑے سارے احکام قرآن کے اندر بیان کیے، ہر خوش کو تر کا ذکر قرآن کے اندر ہے، ہر چیز کو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرما دیا۔ تو ہر چیز رب نے بیان فرمائی، اور رب نے جو احکام نازل فرمانے تھے وہ سارے کے سارے قرآن میں نازل فرما دیے۔ ہم کہیں پر یہ نہیں دیکھیں گے کہ قرآن نے ایک حکم لے کر آیا، قرآن میں ایک حکم آیا اور رب تبارک و تعالیٰ اس حکم میں یہ ارشاد فرما رہا ہو کہ میں بھی یہ کرتا ہوں، اے لوگوں تمہارے لیے بھی یہ کام کرنا ضروری ہے۔ کہیں اور کسی کام کے اندر رب نے اس چیز کا تذکرہ نہیں فرمایا، لیکن جہاں درود کی باری آتی ہے، درود کا حکم دینا ہے، سلام کا حکم دینا ہے،
رب کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ان اللہ، پہلے اپنا تذکرہ فرمایا، ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، وہ نبی علیہ السلام پر درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی حضور کی ذات پر درود اور کثرت کے ساتھ سلام پڑھا کرو۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے جتنے احکام نازل فرمائے، کہیں پر یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں میں بھی یہ کرتا ہوں تم نے بھی یہ کرنا ہے، لیکن یہاں پر خصوصیت کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا۔ علماء اس کو ایک مثال کے ساتھ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بادشاہ ہوتا ہے نا، بادشاہ وہ مختلف کام کرنے کا وہ بھی کہتا ہے، یہ کام کر لو، یہ کام کر لو، رعایا کے لیے حکم آ گیا، وہ آ گیا، لیکن کوئی چیز خصوصیت والی ہو نا تو بادشاہ بھی پھر اعلان کرتا ہے کہ میں بھی یہ کرتا ہوں، میرے وزیر میرے مشیر بھی یہ کرتے ہیں، اے لوگوں تمہارے اوپر بھی یہ لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر بادشاہ کون ہے؟ یہ سارا کچھ کس کا ہے؟ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو زمین کے اندر ہے، ہر چیز تو رب ہی کی بادشاہی کے اندر آتی ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے جب درود کا حکم دیا، اور درود ہم پڑھتے ہیں نا حضور کی ذات پر، تو حضور کی ذات پر درود پڑھتے ہیں۔ درود ہے کیا؟ ہم عمومی طور پر درود پاک پڑھتے ہیں، ہر کوئی، ہر مسلمان ہی پڑھتا ہے، لیکن درود پاک کا مطلب کیا ہے؟ میں نے پڑھا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کیا معنی ہے، کیا ترجمہ ہے؟ درود کا اگر ہم ترجمہ کریں نا صلی اللہ علی محمد، تو ترجمہ اس کا موٹا موٹا آپ کو سمجھانے کے لے کر بیان کر دو، یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کا نزول فرمائے، ہم حضور کے لیے رحمت کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ درود پاک ہے۔ حضور کے لیے رحمت کی جو دعائیں ہم کرتے ہیں اسے درود کہا جاتا ہے۔ اچھا، رب تبارک و تعالیٰ بھی درود بھیجتا ہے، تو رب دعا نہیں کر رہا، رب رحمتوں کا نزول فرماتا ہے تو اسے درود کہا جاتا ہے۔ تو اب ہم حضور کے لیے جب یہ درود پڑھتے ہیں، رحمتیں طلب کرتے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ہم حضور کے لیے رحمتیں مانگ رہے ہیں تبھی حضور پر رحمتیں ہو رہی ہیں۔ حضور پر رحمتیں تو رب تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے فرما رہا ہے، جب سے یہ ہمیشہ کا لفظ بھی نہیں تھا، اب کب جب تب یہاں وہاں اوپر نیچے، جب کچھ یہ سارا کچھ نہیں تھا، اللہ تو اس وقت بھی تھا نا، جب یہ آسمان بھی نہ تھے، یہ زمین بھی نہ تھی، جنات فرشتے کوئی چیز نہیں تھی، رب کی ذات تو اس وقت بھی موجود تھی۔ اور کیا فرمایا؟ ان اللہ، بے شک اللہ یہ درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم نے بھی حضور کی ذات پر درود بھیجنا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ درود پڑھنا ہے۔ اچھا، اس میں شرعی اعتبار سے ایک آدھ چیز آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، کیونکہ یہاں پر رب نے حکم ارشاد فرمایا کہ درود پڑھنا ہے، علماء بیان فرماتے ہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا یہ فرض ہے، پوری زندگی کے اندر۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو زندگی میں ایک مرتبہ بھی درود نہیں پڑھتا تو وہ فرض کو چھوڑنے والا ہوگا۔ اور ہم مختلف محافل میں مجالس میں بیٹھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے، اگر ہم خود تذکرہ کریں یا کوئی تذکرہ کرے اور ہم سنیں، تو جب ایسی محافل ہوتی ہیں تو ان محافل کے اندر حضور کا تذکرہ سننے کے بعد درود پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر محفل لگی ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سن رہے ہیں لیکن درود نہیں پڑھتے، اٹھ کے چلے جاتے ہیں، تو واجب کو چھوڑنے والا ہوگا بندہ، اور جو واجب کو چھوڑتا ہے وہ بھی گناہ کا کام کرتا ہے۔ لہٰذا ایسی محافل جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہو، اچھا کیا جتنی دفعہ حضور کا نام لیا جا رہا ہے ہر مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم ہے اس کا، آپ نے فرمایا درود پڑھنا تو ہے ہی برکتوں والا کام نا،
تو حضور کی ذات پر جتنا درود پڑھتے جائیں برکتیں ہی برکتیں ہیں، اور جتنا اپنے آپ کو روکیں گے تو برکتوں میں کمی آتی جائے گی۔ تو جتنی مرتبہ سن رہے ہو ہر مرتبہ ہی پڑھتے چلے جاؤ۔ تو ذہن یہی ہونا چاہیے کہ جتنی دفعہ سنا ہے، بس اوقات ایسا ہوتا ہے بیٹھے بیٹھے 1-2 مرتبہ پڑھ لیا، 4 مرتبہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے، فرض بھی ادا ہو چکا، واجب بھی ادا ہو گیا ہے، 2-4 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا تو، لیکن بندہ تسبیح بھی جیب میں رکھے، اور ویسے بھی موقع بہ موقع جب موقع ملے تو بندہ حضور کی ذات پر اس نیت کے ساتھ بھی پڑھ لے کہ جتنی دفعہ میں نے نام لیا ہے یا سنا ہے میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھتا چلا جاؤں۔ درود پاک پڑھنے کا رب نے حکم ارشاد فرمایا۔ اس درود پڑھنے میں اور درود پڑھنے کا حکم دینے میں کئی ایک حکمتیں علماء نے بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہاں پر۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو درود پاک پڑھنا ہے یہ ایک قسم کا شکرانہ ہے۔ ہم حضور کے لیے رحمتیں اگر طلب کر رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، حضور کی ہمارے اوپر اتنی عنایتیں ہیں، اتنی رحمتیں ہیں، اتنی نوازشیں ہیں، یہ دنیا بنی تو حضور کے صدقے میں، آسمان بنے تو حضور کے صدقے میں، یہ چرند پرند دنیا کے اندر موجود ہے تو حضور کے صدقے میں، فرشتے بنے تو حضور کے صدقے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آزاد دیے تو حضور کے صدقے میں، رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزی روٹی دی تو حضور کے صدقے میں، اولادیں ملتی ہیں تو حضور کے صدقے میں، جو چیز ملتی ہے ہر چیز حضور کے صدقے میں مل رہی ہے، اور حضور کی ہمارے اوپر عنایتیں اتنی ہیں کہ ان کا شکریہ ادا تو ہو ہی نہیں سکتا، ان کا بدلہ ادا تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ سارا بدلہ تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن جتنا حصہ بندہ ڈال سکتا ہے تو اتنا تو ڈالے نا۔ اس اعتبار سے بندہ حضور کی ذات پر درود پڑھتا رہے، کثرت کے ساتھ پڑھتا رہے، تاکہ میں حضور نے اتنا نوازا ہوا ہے تو میں بھی ان کا شکریہ ادا کرتا چلا جاؤں۔ کوئی شاعر کہتا ہے نا، کہتا ہے ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، ہر چیز جو ہم نے پائی ہے حضور کے صدقے میں پائی ہے۔ اور درود پاک یہ پڑھنا تو ہوتا ہی ہے، اور شکرانہ بھی میں نے کہا یہ ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نے ہدایت بخشش کے اندر پورا ایک درود یہ تحریر فرمایا ہے، اور سارے کا سارا شکرانے ہی کے طور پر ہے، شکرانے کی صورت اس میں بنتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، ہے کلام لمبا، میں سارا نہیں پڑھتا، ایک آدھ مصرع صرف آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جس میں ہماری کمیوں کو اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا، اور ساتھ میں حضور کی نوازشوں کو بیان فرمایا، اور پھر کہا کہ حضور یہ سارا کچھ آپ کر رہے ہیں، آپ کی ذات پر کروڑوں درود۔ کیا کہتے ہیں؟ گندے نکمے کمی، مہنگے ہوں کوڑی میں 3، کوڑیاں چلتی تھی نا، اعلیٰ حضرت کیونکہ 100 سال سے اوپر ہو گیا آپ کو دنیا سے رخصت ہوئے، تو اس وقت کوڑیاں چلتی تھیں۔ فرمایا گندے نکمے کمین، مہنگے ہوں کوڑی میں 3، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، آپ کے گناہ کی آپ نے حکم دیا یہ کرنا ہے، آپ نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی، جتنے احکام آپ نے دیے ہم ان کو چھوڑتے ہیں، گناہ بھی آپ کے کرتے ہیں، کل قیامت کا دن آئے گا ہم حضور ہی کا دامن ڈھونڈ رہے ہوں گے، جس کا گناہ کیا ہے کون بندہ ہے جو اس کے دامن کو ڈھونڈتا ہے، لیکن حضور کی ذات ایسی ہے کہ ہوگا کیا؟ کہا کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ جاؤ، گناہ کر لیا ہے آ جاؤ، تم کہو دامن میں تم پہ کروڑوں درود، ایسوں کو نعمت کھلا، دودھ کے شربت پیلا، ایسوں کو ایسی غذا، تم پہ کروڑوں درود۔ ہم گناہ کرتے جائیں، ہم یہاں پر اسیاں میں مبتلا ہوتے جائیں، اور رب تبارک و تعالی حضور کے صدقے میں پھر بھی نوازتا جا رہا ہے۔ میں اتنے گناہ کر رہا ہوں، گناہوں میں زندگی گزارتا چلا جا رہا ہوں،
لیکن اس کے باوجود کبھی ایسا تو نہیں ہوا ہوگا کہ میں پورا ایک دن گزر گیا اور اس میں مجھے روٹی نہ ملی ہو، میرے رب نے مجھے بھوکا رکھا ہو کہ بندے تو نے گناہ کیے ہیں، جا تجھے کھانا نہیں ملے گا، تیری سانس کو آدھے گھنٹے کے لیے روک لیا جائے گا، تیرا ہوا پانی بند کر دیا جائے گا. کبھی ایسا تو نہیں ہوا. رب کی نوازشیں تو اور سے اور بڑھتی چلی جاتی ہیں نا، رب تو عطا کر ہی رہا ہے. تو یہی ہے، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود. تو حضور کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے اور کثرت کے ساتھ سلام بھی پڑھنا چاہیے. کل قیامت کا جب دن ہوگا نا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام رب کے عرش کے سائے میں کھڑے ہوں گے. اب میں اس کا خلاصہ ایک حدیث پاک کا بیان کرنے لگا ہوں. اور رب کے عرش کے سائے کے نیچے کھڑے ہو کر آپ اپنی ساری اولاد کو دیکھ رہے ہوں گے، کون سی میری اولاد جنت کے اندر جا رہی ہے، کون سی جہنم کے اندر جا رہی ہے. دیکھتے ہی دیکھتے آپ دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی میزان عمل پر ہوتا ہے اور فرشتے اس کے نامہ اعمال کا وزن کرنے کے بعد پکڑتے ہیں اور جہنم کی طرف لے کر جانا شروع کر دیتے ہیں. جیسے ہی دیکھیں گے نا حضرت آدم علیہ السلام یہ حضور کو آواز دیں گے، یا ابل بشر یا احمد یا احمد، اے احمد اے احمد. تو جب یہ سنیں گے نا حضور تو حضور پھر یہ آگے سے کہیں گے لبیک یا ابل بشر، اے ابو البشر لبیک، آپ حکم ارشاد فرمائیں. حضرت آدم علیہ السلام بتائیں گے یہ دیکھیں آپ کی امتی کو فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں. حضور جیسے یہ دیکھیں گے تیزی کے ساتھ چلنا شروع کر دیں گے اور فرشتوں کو ارشاد فرمائیں گے فرشتوں ٹھہر جاؤ. اب آگے فرشتے کیا عرض کریں گے، مفہوم ہے اس کا، وہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ ہم حکم کی عدولی نہیں کرتے، ہم رب کے نافرمان نہیں ہیں، رب کا جو فرمان ہے ہم نے وہ کرنا ہے. اس کا معاملہ کیا بنا، مطلب کیا بنا کہ ہمیں جس چیز کا حکم ہے ہم وہ کریں گے. ہمیں حکم یہ دیا گیا جس بندے کی نیکیاں زیادہ ہیں گناہ کم ہے جنت کے اندر لے جاؤ، اور جس بندے کے گناہ زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں جہنم کے اندر لے جاؤ. اس بندے کی نیکیوں کو تولا گیا تو اب جب پلڑے کو دیکھا گیا اس کا گناہوں کا پلڑا بھاری تھا. رب کا جو اصول ہے، رب کا جو قاعدہ ہے، رب کا جو قانون ہے اس کے مطابق یہ جہنم کا حقدار بنتا ہے. اور ہمیں تو حکم یہی ہے یا رسول اللہ کہ جو بندہ جس کے گناہ زیادہ ہو جہنم کی طرف لے جاؤ. اب ہم رب کے حکم کی نافرمانی کیسے کر سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جائیں گے اور اپنے ایک ہاتھ کے ساتھ اپنی داڑھی کو پکڑ لیں گے اور رب کے عرش کی طرف دیکھ کر تو اشارہ کریں گے اور کہیں گے کہ اے مولا کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میری امت کے بارے میں مجھے رسوا نہیں کیا جائے گا؟ ایک آواز آئے گی، اے فرشتوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، یہ جیسا کہتے ہیں تم ویسا کرو. اب حضور کے حکم کے اوپر دوبارہ اس بندے کو میزان عمل کے اوپر لایا جائے گا. اب پہلے بھی نامہ اعمال تل چکا ہے لیکن حضور فرمائیں گے اس کو دوبارہ سے لے کر آؤ، واپس اس کو لے کر آؤ، میزان عمل کے پاس لایا جائے گا. اعمال تو پہلے بھی وہی تھے جو تھے اور اب بھی وہی ہیں، لیکن دوبارہ سے نامہ اعمال کو جب تولا جائے گا نا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں میں اپنے پاس سے ایک پوٹا ہوتا ہے نا، انگلی کے 3 پوٹے ہیں، 3 پورے ہیں، ایک پورے کے برابر حضور فرماتے ہیں میں ایک سفید کاغذ اپنے پاس سے نکالوں گا، اس کی نیکیوں کے پلڑے کے اندر رکھ دوں گا. دیکھتے ہی دیکھتے اس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اب اس وقت محشر کے اندر ایک شور برپا ہو جائے گا، کامیاب ہو گیا یہ بندہ، کامیاب ہو گیا یہ بندہ. اب فرشتے وہی تھے نا، پہلے اس کو پکڑ کر جہنم کی طرف گھسیٹ رہے تھے، اب وہی فرشتے اس کو پکڑیں گے جنت کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے. اب پہلے حضور نے آواز دی تھی کہ فرشتوں ٹھہر جاؤ، اب یہ بندہ عرض کرے گا فرشتوں ٹھہر تو جاؤ، میں ان سے ذرا پوچھ تو لوں. آج کا دن تو وہ ہے جب ماں باپ بھی کام نہیں آ رہے، دوست یار بھی ساتھ چھوڑ گئے، میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں انہوں نے پھر بھی مجھ پر رحم فرمایا، میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں یہ پھر بھی میرے آنسوؤں کے اوپر ترس کھا گئے، مجھے بچا لیا، میں ذرا ان کے ساتھ کچھ بات تو کر لوں. کہتے ہیں کہ وہ بندہ
آئے گا حضور کے پاس، شاید اس نے حضور کو پہچانا نہیں ہوگا، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے نہ پہچانا ہو، تو آ کر عرض کرے گا کہ آپ کی کتنی سونی صورت ہے، کتنی پیاری صورت والے ہیں آپ نے میری مدد کی، آپ کون ہیں؟ تو آگے سے جواب آئے گا کہ میں تیرا نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو کاغذ میں نے تیرے نامہ اعمال کے اندر رکھا تھا، یہ تیرا وہ درود تھا جو دنیا کے اندر تو مجھ پر پڑا کرتا تھا، میں نے آج کے دن کے لیے تیرے اس درود کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ یہ درود کی برکتیں دنیا کے اندر بھی رب اس کے ذریعے روزی بڑھاتا ہے، گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اولاد کی ٹینشنوں کو دور فرماتا ہے، بیماریوں کو دور فرماتا ہے، پریشانیوں کو ختم فرماتا ہے، ہر مرض کی دعا ہے صلی علی محمد، ہر مرض، کوئی بیماری پریشانی ہے حضور کی ذات پر درود پڑھو، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔